اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4138، اردو ترجمہ۔ غزوہ بنی مستلق کا بیان جو قبلہ بنو خزاعہ سے ہوا تھا، اس کا دوسرا نام غزوہ مریسی ہے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ یہ غزوہ 6 ہجری میں ہوا تھا، اور موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ 4 ہجری میں، اور نعمان بن راشد نے زہری سے بیان کیا کہ واقعہ افق غزوہ مریسی میں پیش آیا تھا۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم کو اسماعیل بن جعفر نے خبر دی، انہیں ربیہ بن ابی عبد الرحمن نے، انہیں محمد بن یحییٰ بن حبان نے، اور ان سے ابو محیریز نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اندر موجود تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور عزل کے متعلق ان سے سوال کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں ہمیں کچھ عرب کے قیدی ملے جن میں عورتیں بھی تھیں۔ پھر اس سفر میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور بے عورت رہنا ہم پر مشکل ہو گیا۔ دوسری طرف ہم عزل کرنا چاہتے تھے اس خوف سے کہ بچہ نہ پیدا ہو۔ ہمارا ارادہ یہی تھا کہ عزل کر لیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ سے پوچھنے بغیر عزل کرنا مناسب نہ ہوگا۔ چنانچہ ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ قیامت تک جو جان پیدا ہونے والی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ حدیث نمبر 4139، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف غزوے کے لیے گئے۔ دوپہر کا وقت ہوا تو آپ ایک جنگل میں پہنچے جہاں ببول کے درخت بہت تھے۔ آپ نے گھنے درخت کے نیچے سائے کے لیے قیام کیا اور درخت سے اپنی تلوار لٹکا دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی درختوں کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے پھیل گئے۔ ابھی ہم اس کیفیت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم حاضر ہوئے تو ایک بدوی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص میرے پاس آیا تو میں سو رہا تھا، اتنے میں اس نے میری تلوار کھینچ لی اور میں بھی بیدار ہو گیا۔ یہ میری ننگی تلوار کھینچے ہوئے میرے سر پر کھڑا تھا، مجھ سے کہنے لگا آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ وہ شخص ایک لفظ سے اتنا مرعوب ہوا کہ تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیا، اور دیکھ لو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ حدیث نمبر 4140، اردو ترجمہ۔ غزوہ انمار کا بیان۔ ہم سے آدم ابن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے عثمان بن عبداللہ بن سراقہ نے بیان کیا، اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ انمار میں دیکھا کہ نفل نماز آپ اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 4141، پارٹ 1۔ سورہ احقاف میں آیا ہے وَذَلِكَ أَفْكُمْ بکسر حمزہ ہے، اور بفتح حمزہ وبسکون فا اور افقہم، یہ بفتح حمزہ و فا بھی ہے۔
اور جس نے افقہم بفتح حمزہ وفا بقاف پڑھا ہے تو ترجمہ یوں ہوگا، اس نے ان کو ایمان سے پھیر دیا اور جھوٹا بنایا، جیسے سورہ والذاریات میں یوفق عنہ من افق ہے، یعنی قرآن سے وہی منحرف ہوتا ہے جو اللہ کے علم میں منحرف قرار پا چکا ہے۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی، جب اہل افق یعنی تہمت لگانے والوں نے ان کے متعلق وہ سب کچھ کہا جو انہیں کہنا تھا۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ تمام حضرات نے جن 4 حضرات کے نام انہوں نے روایت کے سلسلے میں لیے ہیں، مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا، یہ بھی تھا کہ ان میں سے بعض کو یہ قصہ زیادہ بہتر طریقے پر یاد تھا اور عمدگی سے یہ قصہ بیان کرنا تھا، اور میں نے ان میں سے ہر ایک کی روایت یاد رکھی جو اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے یاد رکھی تھی، اگرچہ بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں روایت زیادہ بہتر طریقے پر یاد تھی، پھر بھی ان میں باہم ایک کی روایت دوسرے کی روایت کی تصدیق کرتی ہے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک غزوے کے موقع پر جب آپ نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے، چنانچہ مجھے حوض سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوے سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واپسی میں اب ہم مدینے کے قریب تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ تھا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا رات میں اعلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہو چکا تھا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کے حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو ظفار یمن کا ایک شہر کے مہرے کا بنا ہوا میرا ہار غائب تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آگے آئے اور میرے حوض کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں حوض کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی تھیں، ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی، اس لیے اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو حوض کے ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ یوں بھی اس وقت میں ایک کم عمر لڑکی تھی۔ غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں ڈیرے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا، اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا اصل ڈیرا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلدی ہی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا اور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی سمو زکوانی لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ لشکر کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ اٹھا لیں۔ انہوں نے ایک سوئے انسان کا سایہ دیکھا اور جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پہچان گئے۔ پردے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے جب وہ پہچان گئے تو انا للہ پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جا کر اٹھی اور فوراً اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ خدا کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ سنا۔ اللہ نے کہ میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ سنا اور نہ سوائے انا للہ کہ میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ سنا۔
وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ موڑ دیا تاکہ بغیر کسی مدد کے ام المومنین اس پر سوار ہو سکیں۔ میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا اور ہلاک ہوا، اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے اٹھا رکھا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرتا، خوب غور اور توجہ سے سنتا اور پھیلانے کے لیے خوب کھود کرید کرتا۔ عروہ نے پہلی سند کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت حجش کے سوا تہمت لگانے میں شریک کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ مجھے ان کا علم ہوتا، اگرچہ اس میں شریک ہونے والے بہت سے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4138 سے 4141 کے پارٹ 1 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔